السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج اس محفل میں مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کے کل 4 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: گر میں فریاد رکھا شکل نہالی نے مجھے، تب اما ہجر میں دی برد لیالی نے مجھے۔ اس میں نہالی ایک لفظ جو ہے، نہالی کہتے ہیں توشک کو، لحاف کو، رضائی کو، لیکن یہاں بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لحاف مراد ہے۔ مرزا کے زمانے میں لحافوں اور رضائیوں وغیرہ پر خوبصورتی کے لیے اچھی اچھی شکلیں بنانے کا دستور تھا۔ اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ شکلیں انسانوں کی ہوتی تھیں یا پھول ہوتے تھے، چرند پرند ہوتے تھے، کیا ہوتا تھے، لیکن خوبصورت شکلیں ضرور ہوتی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھی جو قالین بنتے ہیں ان پر بھی طرح طرح کے نقشے بنے ہوتے ہیں اور شکلیں بنائی جاتی ہیں، تو وہ کچھ اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور برد کہتے ہیں سردی کو یا ٹھنڈ کو، اور لیالی جو ہے وہ لیل کی جمع ہے۔ آپ جانتے ہیں لیل رات کو کہتے ہیں، تو لیالی کو آپ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ راتیں ہیں۔ تو اس شعر میں فرماتے ہیں کہ لحاف پر جو شکل بنی ہوئی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ یقیناً وہ کوئی خوبصورت چہرہ بنا ہوا ہوگا، تو اسے دیکھتے ہی مجھے میرا محبوب یاد آ گیا اور میں نے اس کی جدائی میں فریاد شروع کر دی، فغاں شروع کر دی، رونے لگا، اور یہ سلسلہ رات بھر جاری رہا، اور اسی کی بدولت راتوں کی سردی سے مجھے پناہ ملی۔ یعنی سردی مجھ پر اس لیے کوئی اثر نہیں کر سکی کیونکہ میں گرم فریاد تھا۔ مطلب یہ کہ میں نے اتنا زیادہ شور و غل کیا، اگر آپ اس طرح سے اس کو کہہ لیجیے کہ محبوب کی جدائی میں میں اتنا رویا کہ میں گرم فریاد ہو گیا، اور گرم فریاد ہونے کی وجہ سے مجھے سردی سے نجات ملی۔ اب یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی نفسیاتی بات بھی انہوں نے کی ہے، کیونکہ ایسا ہے، اکثر ہوتا ہے نفسیات میں، ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کو بہت شدید درد ہو رہا ہو اور وہ اپنی توجہ اس درد کی جانب سے ہٹا کے کسی اور طرف مبذول کر دے، تو وہ اسے درد اگر ختم نہیں ہوتا تو اس کی جو شدت ہوتی ہے اس میں بہت حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو غالب یہی فرماتے ہیں کہ سردی بہت زیادہ تھی، میں نے لحاف پر بنی ہوئی ایک خوبصورت شکل دیکھی، تو لحاف اکیلا اس قابل نہیں تھا کہ وہ میری سردی کی شدت کو کم کر سکتا، تو میں اپنے محبوب کو یاد کرنے لگا اور میں نے اپنا دھیان دوسری طرف کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ بہت کم لگی۔ اس کا اگلا شعر ہے: نسیہ و نقد دو عالم کی حقیقت معلوم، لے لیا مجھ سے میری ہمت عالی نے مجھے۔ نسیہ کا مطلب ہوتا ہے، عام معنی تو اس کے ہیں قرض لینا یا ادھار لینا، اور ویسے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ابھی ہاتھ میں نہیں آئی اور آنے کی امید ہے، یعنی آخرت کی زندگی، جنت، بہشت، کچھ بھی نام لے دیجیے۔ اور نقد وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، میسر ہے، یعنی دنیا اور اس کی زندگی۔ تو آدھے سے زیادہ تو اس شعر کا مطلب اس کے الفاظ سمجھ میں آ جانے سے، ان کے معنی معلوم ہونے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن بہرحال تو فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی اور دنیا کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی حقیقت معلوم ہے، لیکن میری بلند ہمتی نے ان کے عوض بکنا گوارا نہیں کیا، اور میں نے دونوں کو ٹھکرا دیا، یعنی دونوں سے، یعنی ایک طرح سے میں نے بے نیازی برت لی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو نہ دنیا کی کوئی چیز اسے لبھا کر اپنے جال میں الجھا سکتی ہے، اور نہ جو عقبہ ہے، یعنی اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، اس کی کوئی نعمت اس کے لیے کوئی ترغیب کا سامان بن سکتی ہے۔ اب شعر ہے معرفت کا،
تو اور مرزا کا مطلب اس میں یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کی رضا کے سوا ہر شے سے بے پرواہ رہے گا، یعنی وہ اللہ سے بلا کسی شرط کے محبت کرے گا۔ دنیا میں تو ظاہر ہے کہ اس کو جو کچھ نعمتیں میسر ہیں اسے ان کی بھی کہتا ہے پرواہ نہیں ہوتی ایسے شخص کو جس نے اللہ کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیا ہو۔ اور اسی طرح جو ایک عام آدمی کو بتایا گیا ہے کہ بھائی نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا اور تمہیں وہاں یہ نعمتیں ملیں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں کہ ہم اسے کسی طرح بھی خوش رکھ سکیں۔ اور یہی دعوت دراصل اس شعر میں مرزا کا اصل مقصد ہے، یہی دعوت انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ شعر ہے: کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری وہم، کر دیا کافر ان اصنام خیالی نے مجھے۔ اس میں مشکل لفظ تو کوئی خاص ہے نہیں، لیکن بہرحال کثرت کہتے ہیں بہت زیادہ کسی چیز کی تعداد ہو، اور وحدت کہتے ہیں ایک ہونے کو، اور پرستاری وہم یعنی اپنے وہم کے میں ہر وقت ڈوبے رہنا، اور اصنام خیالی، اصنام جمع ہے صنم کی، اور صنم کا مطلب ہوتا ہے بت۔ تو اصنام میں خیالی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اب طرح طرح کے وجود بنا رکھے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں، کسی نے کوئی پتھر کا بت بنا لیا ہے، کوئی درخت کو مانتا ہے، کوئی سمندر کو مانتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے وغیرہ۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اصنام ہیں یہ سب خیالی ہیں، اور اصلی جو ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ وجود حقیقی ہے جو صرف ایک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہزاروں لاکھوں وجودوں کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں اور وحدت میں کثرت آرائی کے قائل ہیں، وہ حقیقت میں کہتے ہیں کہ وہم کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک کثرت آرائی ہے، بے شمار اوہام ہے، بے شمار وہم ہے، کسی کا خیال ہے کہ خدا اس چیز میں ہے، کسی کا خیال ہے کہ خدا اس چیز میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک وجود کے سوا کسی کو نہ مانے، اور توحید کے معنی یہی ہیں۔ تو افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے وہم کی پرستش میں جو خالی بت قائم کر رکھے ہیں، انہوں نے مجھے ایمان کے راستے سے ہٹا کر کافر بنا دیا ہے۔ اب جب ایمان توحید پر ہو تو آپ کثرت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تسلیم کریں گے اس کو تو اس لیے آپ میں ایمان نہیں رہے گا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو اسی حقیقت کو مرزا غالب نے اس شعر میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا آخری شعر ہے کہ حوث گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا، عجب آرام دیا بے پرو بالی نے مجھے۔ حوث گل کا مطلب یعنی پھولوں کی خواہش کا، تصور یعنی سوچ میں، کھٹکا یعنی کوئی خدشہ، کوئی خطرہ، اور بس اس میں یہی مشکل الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک میرے بالوں پر موجود تھے دل میں پھولوں کی آرزو تھی۔ ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ شعراء اپنے آپ کو اکثر و بیشتر کسی پرندے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایسا پرندہ جس کے بال بھی ہیں، پر بھی ہیں، جوڑ بھی سکتا ہے، اور جو کبھی قید ہو جاتا ہے، جس کے کبھی پر ٹوٹ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، کبھی اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ پرندے، بہت سارے پرندوں کی ایسی قسمیں ہیں جو پھولوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے مثال کے طور پہ بات اپنی کر رہے ہیں، لیکن پرندے کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ جب تک میرے بالوں پر موجود تھے دل میں پھولوں کی آرزو تھی، لیکن جب بالوں پر کٹ گئے اور میں پرواز کے ہر سامان سے محروم ہو گیا تو ساتھ ہی پھولوں کی آرزو بھی افسردہ ہو کر رہ گئی، اور اتنی افسردہ ہوئی کہ اس آرزو کا اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے مقصد ہو، نصب العین ہو، تو اس کے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے،
جن کی وجہ سے آپ ہمیشہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، آپ کی زندگی کے بھی کئی مقاصد رہے ہوں گے، ہماری زندگی کے بھی رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی مقصد کے لیے کہ جو کوشش کرتے ہیں تو اس وقت آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جب وہ مقصد آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مقصد کے حاصل ہونے کے بعد مجھے کیا کیا کچھ مل سکتا ہے۔ اور آرزو اسی وقت تک زندہ سمجھی جاتی ہے جب تک اس کے لیے تحریک کے جو وہ ہیں وجوہات ہیں وہ موجود ہوں۔ اب پھولوں کی آرزو کے لیے یعنی اس کے سامنے بالوں پر واحد محرک تھے، یعنی سمجھ لیجیے بلبل تھی تو اس کے سامنے جو بالوں پر وہ محرک تھے، یعنی جنہیں استعمال کرتی تھی اور وہ اڑ کر پھولوں تک پہنچ جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بالوں پر ہی نہیں رہے تو اڑنے اور جد و جہد کرنے کا سوال ہی نہیں رہا، اور اس طرح جو آرزوئے گل تھی وہ افسردہ ہوئی اور اتنی افسردہ ہوئی کہ ختم ہو گئی۔ تو جب اس کا یعنی محرک ہی ختم ہو گیا، بالکل سرے سے سوال ہی نہیں رہا، تو کامل آرام نصیب ہوا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب ایک جو مجھے مقصد حاصل کرنا تھا، وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جو میری کوشش تھی، جو میری جد و جہد تھی، اس کے لیے کچھ وسیلے تھے، لیکن اب وہ وسیلے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب میں کسی قسم کی جد و جہد بھی نہیں کر رہا، اپنے آپ کو نہیں تھکا رہا ہوں۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو میرے بالوں پر بالکل چھن گئے ہیں کسی بلبل کی طرح، کسی پرندے کی طرح، تو میں آرام میں ہوں، یعنی اب مجھے سکون حاصل ہو گیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ غزلیں یعنی یہ پروگرام آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ بلا شبہ آپ چینل کو سبسکرائب نہ کریں، لیکن آپ اس کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی دلچسپی کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ ہمارے بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے چینل پر، یہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ میں اس کو لائک تک کرنے کا تکلف نہیں کرتے، تو ہم بڑے شکر گزار ہوں گے کہ آپ کم از کم ان غزلوں کو لائک ضرور کر دیا کیجیے۔ تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔